بلوں کی عدم ادائیگی کے باعث سینکڑوں یوسی دفاتر کی بجلی منقطع، پیدائش، اموات، طلاق سمیت دیگر سرٹیفکیٹ اجرا التوا کا شکار۔ محکمہ بلدیات نے 5 روز گزرنے کے باوجود مسئلہ حل نہ کیا۔ شہر کی بیشتر یوسیز، ڈی ایم سیز اور کے ایم سیز کی اراضی پر قائم۔ یوسی دفاتر کے سیکرٹریز علیحدہ سے بجلی کے بل ادا کرنے سے انکاری۔ یوسی سیکرٹریز کہتے ہیں عمارت جس ادارے کی ملکیت ہے وہ بل ادا کرے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کو کے الیکٹرک سے مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلہ حل کرانا ہوگا۔ خصوصی افراد کا احتجاج، سٹی 21 کی بھرپور کوریج کام کر گئی۔ سندھ حکومت کا خصوصی افراد کو ملازمت دینے کا فیصلہ۔ خصوصی افراد کی سیکرٹری محکمہ برائے خصوصی افراد ہادی بخش کلہوڑوں سے ملاقات۔ محکمہ برائے خصوصی افراد نے تفصیلات مانگ لی۔ خصوصی افراد کو تمام دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت۔ دستاویزات موصول ہونے کے بعد کانٹریکٹ پر ملازمت دی جائے گی۔ 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور 1 ہفتے کے اندر اندر کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تمہاری جو سیلری ہے سی ایم صاحب سے سیکرٹری صاحب سے جو ہے نا جو لسٹ ہے اپروول ہو جائے گی۔ پولیس کے 6 افسران پر لینڈ گریبرز کی سرپرستی کا الزام۔ چیئرمین آباد الطاف طائی نے IDSN غلام نبی میمن کو خط لکھ دیا۔ پولیس افسران قبضہ مافیا کی سرپرستی اور کرپشن میں ملوث ہیں۔ ملوث افسران میں DSP، 4 SHO اور 1 ASI شامل۔ SHO ماڑی پور غلام حسین قرائی، SHO منگو پیر سرفراز عوام بھی شامل۔ DSP سہراب گوچ اور ASI عبدالعزیز بھی ملوث۔ قبضہ مافیا کی سرپرستی میں ملوث افسران کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ بلڈر کی پراپرٹی اور کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خط کا متن۔ غریب کے لیے اپنا گھر بنانا خواب بن گیا۔ ڈالر مہنگا ہونے پر تعمیراتی شعبہ کی لاگت بھی بڑھ گئی۔ فی ٹن سریے کی قیمت 1.25 لاکھ روپے سے بڑھ کر 3 لاکھ روپے ہو گئی۔ سیمنٹ بلاکس، ٹائلز اور سینیٹری اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی۔ تعمیراتی لاگت 3 روپے سے بڑھ کر 6,500 روپے فی اسکوائر فٹ پر تجاوز کر چکی ہے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی کہتے ہیں جب ڈالر 1 سال میں 92 روپے مہنگا ہوگا تو ہر شے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ شرح سود بڑھنے سے گھروں کے لیے قرضے بھی بڑھ گئے۔ درآمدی لوہے کی کلیئرنس کے مسئلے کو حل کرنے کی اپیل۔ ڈالر کی اونچی اڑان تھمنے لگی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 روپے 30 پیسے سستا۔ ڈالر 282.30 روپے سے کم ہو کر 280 روپے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں کمی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی سے 284 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 297 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 335 روپے پر برقرار۔ اماراتی درہم 10 پیسے اضافے سے 77.30 روپے کا ہو گیا۔ سعودی ریال 20 پیسے کمی سے 75.10 روپے پر آ گیا۔ بازار حصص میں پہلے سیشن کا مثبت اختتام۔ 100 انڈیکس میں 163 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 41,748 کی سطح پر پہنچ گیا۔ گورنمنٹ کالجز میں پہلی بار 4 سالہ ڈگری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ 30 کالجز میں BS پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ BS پروگرام کے اجراء کے لیے 7 رکنی کمیٹی قائم۔ کمیٹی اپنا کام مکمل کر کے ڈائریکٹر کالجز کراچی کو رپورٹ پیش کرے گی۔ شہرقائد کا پارہ ہائی، درجہ حرارت 36 ڈگری تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی کر دی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 10% ریکارڈ۔ شہرقائد میں آلودگی برقرار۔ پاکستان کے آلودہ شہروں میں کراچی تیسرے نمبر پر، دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی کا چوتھا نمبر۔ آلودگی کے ذرات کی تعداد 199 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ رنچور لائن مارکیٹ میں تجاوزات کا راج۔ 600 سے زائد پتھارے عوام کے لیے درد سر بن گئے۔ پتھاروں کے باعث ٹریفک کی روانی معطل۔ DMC ساؤتھ کی جانب سے پتھارے لگائے گئے، پتھاروں پر نمبر بھی لگائے گئے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ لیاقت آباد سے لاپتہ ہونے والے محمد ندیم احمد کی بازیابی کی درخواست۔ عدالت نے پولیس حکام سے تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی۔ واٹر بورڈ میں ملازم تھے، وہ بھی 3 سال پہلے جاب لگی تھی۔ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ میرے بھائی کا پولیس خود بولتی ہے کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ پورے محلے کی گواہی دی ہے نے باقاعدہ، میں نے 50 آدمیوں کی NIC جمع کرائی ہیں، لیکن میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔
سرکاری نوکری ملنے کے باوجود خاتون اسکول ٹیچر 3 سال سے ملازمت سے محروم. خاتون ٹیچر سیدہ ثریا کی ہائی کورٹ میں فوری سماعت کی درخواست دائر. سندھ حکومت نے بطور ٹیچر بھرتی کے بعد اعتراضات لگا دیے. پی آر سی میں ضلع غربی کی بجائے شرقی کا پتہ درج ہونے پر ملازمت سے روکا. وکیل صفائی کا موقف. عدالت نے درخواست کی سماعت 17 مئی کے لیے مقرر کر دی. سندھ ہائی کورٹ میں بینک میں غبن کا کیس. عدالت نے ملزم راہیل کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی. وکیل استغاثہ کا ملزم کے خلاف شواہد ہونے کا دعویٰ. وکیل صفائی نے شواہد کی موجودگی کے الزام کو مسترد کر دیا. کہا بینک مینیجر نے حسد میں راہیل کے خلاف کارروائی کی. سندھ ہائی کورٹ میں 3 ارب 20 کروڑ روپے کا جعلی پینشن سکینڈل. سابق ڈپٹی سیکریٹری فائنانس عامر ضیاء سمیت 84 ملزمان کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت کراچی سے حیدرآباد ٹرانسفر کرنے کی درخواست دائر. عدالت نے شریک ملزم کی ریفرنس ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی. ایک طرف مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور دوسری جانب رمضان کی آمد ہے. مہنگائی پوری دنیا میں ہے پر پاکستان میں صورتحال الگ ہے. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں منافع خوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے گا. عوام کی ریلیف کے لیے بچت بازار لگائے جائیں گے. 11 نشستوں پر انتخابات کا اعلان تاحال نہ کیا گیا. الیکشن کمیشن دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا کراچی کی گنتی پوری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کراچی کی آبادی کی گنتی پوری ہو گئی تو وڈیرا شاہی نظام اسمبلی سے ختم ہو جائے گا. یہ لوگ جانتے ہیں کہ 11 نشستوں پر جماعت اسلامی جیت جائے گی. احتساب عدالت میں سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی اور دیگر کے خلاف پولیس فنڈز میں کرپشن کا ریفرنس. سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کی ریفرنس منتقلی سے متعلق درخواست پر سماعت. احتساب عدالت میں سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی اور دیگر کے خلاف پولیس فنڈز میں کرپشن کا ریفرنس. سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کی ریفرنس منتقلی سے متعلق درخواست پر سماعت. عدالت نے ریفرنس منتقلی سے متعلق محفوظ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا. ریفرنس منتقلی سے متعلق فیصلہ 21 مارچ کو سنایا جائے گا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سینٹرل میں چیک باؤنس کیس. ملزم کے خلاف چیک باؤنس کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا. مدعی مقدمہ اور موکل کے درمیان لین دین کا کوئی تنازع نہیں ہوا. ظفر علی نے محض ضمانت کی بنیاد پر چیک دیا تھا. وکیل صفائی کا موقف. کیس کی مزید سماعت 15 مارچ تک ملتوی. گلشن حدید میں قیمتی 132 kVA کے ٹاور کی لائنز چوری ہونے کے باعث متعلقہ علاقوں میں بجلی فراہمی معطل رہی. چوری کا مقدمہ بن قاسم تھانے میں درج ہوا. لائن اسٹیل ٹاؤن اور اسٹیل مل کو بجلی فراہم کرتی ہے. اقرا یونیورسٹی اور ایران کی اسلامک آزاد یونیورسٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان نے کہا کہ امید ہے معاہدے سے دونوں یونیورسٹیاں ترقی کریں گی. وائس چانسلر اقرا یونیورسٹی ڈاکٹر وسیم کا کہنا تھا شراکت داری سے تحقیقی منصوبوں کے لیے مواقع ملیں گے. کراچی کی منڈیوں میں منافع خوروں کی من مانیاں. سبزیوں کی سرکاری نرخوں پر فروخت خواہ بن گئی. پیاز 150 روپے فی کلو میں فروخت جاری. ادرک اور لیموں کی قیمتیں بدستور آسمان پر. 600 سے 700 روپے فی کلو میں دستیاب. کریلا اروی اور توری 200 روپے فی کلو میں بکنے لگے. سبزی فروشوں کے احکام سے منڈیوں میں سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کی اپیل. ایکسپو سینٹر کراچی میں 24ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش میں چائنا، ترکی، بیلاروس سمیت 8 ممالک کی شرکت. ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے 400 سے زائد سٹالز لگا دیے گئے. پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیکسٹائل ایشیا عزیز نظام نے کہا نمائش کا مقصد پاکستان ٹیکسٹائل سیکٹر میں جدت کے ذریعے تبدیلی لانا ہے. CCO ٹڈاب زبیر موتی والا کا تقریب سے خطاب. کہا
गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया। डॉलर की कमी को पूरा किया जाएगा तो ही रुपया मजबूत होगा। मसले के हल के लिए आवाज उठाई है। उम्मीद है मुल्क की हालात जल्द बेहतर होंगे। आलमी योम ख़वातीन मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल खाने में तकरीब का इनेकाद। कम उम्र तरीन जीप रैली फातह को UAE के कौंसल जनरल ने शील्ड पेश की। वकील अतीको रोमैती ने कहा कि वीना पाकिस्तान की सबसे नौजवान जीप रैली विनर है। पाकिस्तानी ख़वातीन की हमेशा हौसला अफजाई करते रहेंगे। वीना पटेल बोली, मेरी कामयाबी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए मिसाल है। शोभा एविएशन के लिए अच्छी खबर। एक और गैर मुल्की एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। एथियोपियन एयरलाइन 1 मई से फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। एथियोपियन एयरलाइन ने फ़ज़ाई ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। पहले मरहले में एथियोपियन एयरलाइन अदीस अबाबा और कराची के दरमियान हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी। गैर मुल्की परवाज से परिंदा टकरा गया। इंजन को शदीद नुकसान। कराची से टेक ऑफ करते ही तैयारे की हंगामी लैंडिंग। फ्लाई दुबई की परवाज ने कराची एयरपोर्ट से दुबई के लिए टेक ऑफ किया था। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक पायलट ने कंट्रोल टावर को हंगामी सूरत हाल की इतला दी। और कराची गेम्स में शतरंज के खिलाड़ियों की भी एंट्री। इवेंट में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के खिलाड़ी शरीक। रेफरी वासिफ खान ने कहा, 14 साल बाद इस तरह के इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है। ऐसे इवेंट से खातीन खिलाड़ियों को भी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है।